السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. یہ جناب ہیپی سنڈے ہے اور سنڈے کو سن بھی نکلا ہوا ہے. تو سر آپ کو بھی ہیپی سنڈے اینڈ گڈ مارننگ. ہیپی سنڈے اینڈ ہیپی تھینکس گیونگ. اٹس اے لانگ ویکینڈ ہیئر. ہاں جی. تو سر جو ہے مسرت صاحب آئے ہیں کینیڈا سے. رات کو کینیڈا واپس چلے گئے تھے اور یہ ٹوپی کا گفٹ میرے لیے لائے ہیں. یہ کاؤ بوائے والی ہے سر؟ ٹیکسس کا ہوا ہے. ٹیکسس کا ہوا ہے. تو ابھی ہم جناب یہ نکلے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے. تقریباً 8 بج رہے ہیں. اس کے بعد میں ایئرپورٹ جاؤں گا اور واپس میں نے نیو جرسی جانا ہے. تو آئیں سر، کیسے ہیں آپ کا سر؟ اللہ کا شکر. آپ بڑے سر جوانوں کی طرح آتے جاتے ہیں، بارڈر آپ کراس کرتے ہیں اور اللہ کا کرم. تو آج سر ہمیں کیا ناشتہ کرا رہے ہیں؟ آج کو جناب یہ امریکن ڈائنر ہے، ڈینیز کے نام سے بہت مشہور ہے. اور میں چونکہ ٹریول بہت کرتا ہوں تو یہ میرا فیوریٹ بریکفاسٹ اسپاٹ ہے. اچھا. شہر میں بھی جاتا ہوں اپنا نارتھ امریکہ میں، ڈینیز کو ڈھونڈتا ہوں میں. اس کے آملیٹ جو ہے نا اسے یاد کرو. اچھا. ٹوپی اڑ گئی ہے. اچھا جی. تو امریکنز ڈائنر یہ ڈینیز ہے. تو اوپر سر اس کے وہ بورڈ لگا ہوا ہے امریکاز ڈائنر اور یہ ڈینیز ہے. اس کے اندر ہم جا رہے ہیں تو پھر تھوڑی سی آپ سے بات اور کرتے ہیں. تھینک یو. اچھا. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਆਗਰਾ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान पहुंच के. नियाग्रा वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड है. तो उधर आके तो आदमी का तबीयत ना अजीब फील करती है. यानी वो फीलिंग्स ऑफ वीडियो में या तस्वीर में नहीं बयान कर सकते जो वहाँ होती है ना. खास तौर पे जब हम बोट लेके मेड ऑफ द मिस्ट में गए और बिल्कुल वो नियाग्रा के नीचे ले जाता है जहाँ हम बरसाती पहन के और बिल्कुल इनसाइड अंडर बिल्कुल उसके नीचे ही पहुंच गया ना. हाँ, उससे करीब तो जा नहीं सकते. उससे करीब तो जा नहीं सकते. तो वो एक अलग ही उसका जो है ना ठीक है मजा है उसका. तो सर आपने कल ना मुबशर लुकमान साहब एक सहाफ़ी है ना, आपको पता ही है ना, वो बिल्कुल इमरान के ऊपर सीधे हो गए हैं. बिल्कुल उसने कहा जी, इमरान ने कहा ये लिफाफा सहाफ़ी है. उसको फिर गुस्सा आ गया. अब वो गुस्से में वीडियो बना रहा है और वो कह रहा है मैं इनका सारा कच्चा चट्ठा जो है ना वो खोलूंगा. तो इसका बेडरूम का साथी है. हाँ, उसको तो सारा कुछ पता है अंदर का जनाब. ये बात. हाँ बिल्कुल. इसका तो किरदार तो सबको मालूम है. लोग बोल नहीं रहे हैं. जी जी. कुछ शर्म हया की वजह से नहीं बोल रहे हैं. कुछ हमारा कल्चरल माशरा ऐसा है. कुछ हम पे वैसे भी शरई तौर पाबंदी है कि दूसरों के ऐप बयान ना लेकिन करो. सर जब आपको कोई बिल्कुल दीवार के साथ लगा दे बताना पड़ता तो वो बताना पड़ता है. तो उसने बताना शुरू कर दिया और मैंने कल वीडियो में कहा जी कि सब जो वीलॉग बनाने वाले हैं ना इस चीज़ को एक्सपोज करें. ये आपकी एक किस्म की ड्यूटी बन गई है. अगर आप समझते हैं कि वो फितना है तो फितने को करना चाहिए, कुचलना चाहिए. वक्त से कुचल दे तो बेहतर है. हाँ. ये हमारी काफ़ी आ गई है. ये हमारी काफ़ी आ गई है जी. No meat, strictly I understand this. What kind of toast for you, sir? brown or white? Wheat? Brown. Whole wheat, okay? I have rye also. Brown. All right, I'm going to get this right in for you, gentlemen. Thank you. Sure. اچھا. تو اس نے کہا جی سیدھی ہو جاتا. میں نے بھی سب کو پھر اپیل کر دی ہے کہ بھئی اس کو ایکسپوز کرو, حقیقت بتاؤ, جھوٹ نہ بولو, حقیقت بتاؤ. لیکن جو اس کے قریبی ہیں, آپ نے جو فکرہ یہ استعمال کیا کہ وہ اس کا بیڈ روم کا ساتھی ہے, اس کو سارا پتہ ہے. اور اس کے بہت سے بیڈ روم کے ساتھی ہیں. ہاں جی. جو ماضی ہے نا وہ ایسا ہے کہ بس بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ لوگ جو ہے وہ یعنی قوم کی خاطر نکلیں اور اپنے ملک کی خاطر لوگوں کو بتائیں حقیقت, تاکہ یہ دوبارہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو. اور اس کے اندر جو کوئی اس کی بیڈ انٹینشن ہے وہ لوگوں کو ایکسپوز ہونی چاہیے. تو آپ نے ہے یہ بیڈ کے ساتھی, اور جو بھی اس کے بیڈ کے ساتھی سن رہے ہیں نا وہ نکلیں باہر نکلیں نا سر. ہاں جی.
میں نے اس کو 80s میں دیکھا ہے جناب. ابھی سوئی میں آیا کرتا تھا سلیم بگٹی جو اکبر بگٹی کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ شراب و کباب کی جو محفلیں اس کی چلا کرتی تھی. میں خود چشم گواہ ہوں جناب. دیکھیں سر یہ اچھا یہ آپ بتا رہے ہیں اکبر بگٹی کے گھر, اکبر بگٹی کے گھر میں اس کا بیٹا سلیم بگٹی جو سب سے بڑا بیٹا تھا جو قتل ہو گیا بعد میں, اس کی بڑی یاری تھی. شکار بہانہ تو شکار کا بنتا ہے, جس طرح عربی ہیں شکار کرنے آتے ہیں اس طرح شکار کرنے آتا تھا وہاں پہ, لیکن اصل مقصد وہ شام کی محفلیں ہوتی تھیں. تو ہم لوگ چونکہ وہاں پہ ایگزیکٹوز تھے سوئی کلب کے اندر, تو وہاں ان کی محفلیں جمع کرتی تھی. میں اس میں بیٹھا ہوتا تھا اس کے ساتھ, کہیں تو میں کہیں سے تصویریں بھی نکال رہا ہوں. تو وہاں پہ سب کچھ چلتا تھا, سب کچھ چلتا تھا جناب. بس کیا بیان کیا, نہیں ایکسپوز کرنا شراب اور چاہیے. شباب سب کچھ. اچھا بس کھل کے یہ کہہ ہاں یہ تو جو سر واقعہ بتا رہے ہیں نا, تو یہ بگٹی میں وہاں پہ بگٹی ایریا کا نام ہے ڈیرا بگٹی. تو وہاں پہ یہ بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات بنانے کا اس کو بڑا شوق تھا. میں آپ کو میاں والی کا بتاؤں کہ جو نواب آف کالا باغ فیملی ہے اس کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے. وہاں بھی یہ گیا, ایک واقعہ ہے اخباروں میں بھی آیا تھا تب کہ وہاں گیا, اس کے ساتھ 3 انگریز لڑکیاں تھیں اور ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا نواب آف کالا باغ کا اعظم, اس کو ساتھ لے کے تو یہ شکار پہ گئے. اور وہاں انہوں نے وہی جیسے سر نے لفظ استعمال کیا ہے شراب و کباب کا دور چلا. تو وہ جو اعظم بگٹی تھا نواب آف کالا باغ کا بیٹا, وہ ادھر ہی فوت ہو گیا. تو جب اس نے دیکھا وہ فوت ہو گیا تو یہ وہاں سے 3 لڑکیاں لے کے جو اس کے ساتھ انگریز آئی تھیں تو یہ وہاں سے بھاگے, اور اس کے بعد آج تک فاتحہ خوانی کرنے بھی نہیں گیا. یہ اتنا بندہ ہے. یہ چیز ایک دفعہ میں بھی بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, اخباروں میں بھی چھپی تھی. تو یہ اس طرح کے کریکٹر کا بندہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں تاکہ جو ہے نا یہ لوگ اس کے دوبارہ شر سے بچ جائیں. اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی بدنامی, اس کے شر سے بچانے کے لیے. یہ جی ہمارا وہ امریکن ناشتہ آ گیا. تو یہ بہت ہی سویٹ ہے. یہ دیکھیں 2 ڈشیں ہیں. ایک مسرت صاحب نمک ڈال رہے ہیں, جو یہ کریں گے میں اس کی نقل کروں گا. یہ دیکھیں یہ ہم اس میں نمک وغیرہ, یہ بلیک پیپر ہے نا سر, ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس میں ڈالی ہے. اور ویجی آملیٹ, ہاں یہ ویجی ہے جی, پیور ویجی ہے. ہم تھوڑا سا وہ احتیاط کرتے ہیں نا ادھر کہ وہ کوئی حلال فوڈ کے بھی اس میں مسئلے ہوتے ہیں نا سر. تو آپ کو دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے, اگر منہ میں پانی آ رہا ہے تو معذرت کیونکہ یہ بنا ہوا اتنا پیارا ہے. چلیں شروع کریں سر. بسم اللہ. تو یہ آپ نے سارا باہر کا ماحول دیکھ لیا تھا. بہت خوبصورت سنڈے ہے. دیکھیں ریڈ یہ درخت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ یہاں کی خوبصورتی ہے. بہت زیادہ خوبصورتی ہے, بہت زیادہ. یہ اچھا یہ جیلی, اس میں جیلی ڈالیں گے سر, جیلی تو ڈالیں گے. تو باقی جو میں نے آپ کو میسیج دیا عمران خان کے خلاف جو یوٹیوب پہ جو لوگ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں, حقیقت ایکسپوز کر رہے ہیں, خلاف کی لفظ نہیں ہے, حقیقت ایکسپوز کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ہم جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو وہ اس کے بعد میں نے ایئرپورٹ جانا ہے, اور ایئرپورٹ کے یہ ہے بفلو ہے, اس کے بعد بفلو مونومنٹ جانا ہے جہاں بفلو بنی ہوئی ہے, بھینس کا اسٹیچو بنا ہوا ہے. یہ جو آپ کو میں بتا دوں کراچی میں ایک ہے نا, اس کا نام ہے بھینس کالونی. تو اس جو یہ سٹی ہے سر, یہ اسٹیٹ ہے, یہ سٹی ہے. تو یہ جو سٹی, ہاں یہ سٹی ہے نا نیو یارک کا, اس کا نام بھی اس لیے بیفلو ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بھینس ہے. یہ بھینس کالونی میں ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اوکے, انشاءاللہ آپ کو وہ بھینس دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت آپ کو وہ گھاس کی پہاڑی ٹائپ لگ رہا ہے, اور بہت مزے کے سین ہے. سین ادھر سارے ہی مزے کے, ہمارا دل کرتا ہے کہ
آپ 24 گھنٹے کیمرہ آن رکھیں. تو یہ اب ہم جناب ہائی وے پہ چڑھ گئے ہیں. تو ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں بفلو جس کی وجہ سے یہ شہر مشہور ہے. تو دوستو پاکستانی جو ہمارے سن رہے ہیں نا تو بفلو یہ جیسے ہمارے کراچی میں بھینس کالونی ہے نا اس کو سن کے تو آپ کو ہنسی آتی ہے کہ بھینس کالونی یہ کیا بھائی بات ہے, صرف بھینسیں رہتی ہیں. تو یہ بھی ہم آپ کو یہ بھینس کالونی ہے لیکن اس کو انگریزی میں بفلو کہتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے. تو آپ کو ہم وہ دکھا رہے ہیں بفلو, اور اس کے بعد ایئرپورٹ جانا ہے. اور مسرت صاحب کی جو 2 دن کی کمپنی ہے وہ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ رہے, اور ان کو ہم پاکستان آنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں. آپ لوگ بھی دیں جو سن رہے ہیں, آپ بھی پاکستان. بہت خوبصورت انسان ہے, فزیکلی بھی خوبصورت ہے, ان کے خیالات بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو گاڑی بھی ماشاءاللہ چلاتے ہیں, دیکھ رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو بڑے فاسٹ ہے. سر جی آپ کی میں ایج بتا دوں کہ میں نے کہا آپ کو میں ایج بتا دوں کہ ان کی 73 ایئر اولڈ ایج ہے. 73 ایئر اولڈ ماشاءاللہ. میں یقین کروں مجھے یہی لگا ہے کہ جیسے کوئی 20 سال کا لڑکا ہوتا ہے. رات کو کینیڈا سے آئے, پھر کینیڈا گئے, پھر ابھی صبح کینیڈا مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے کینیڈا آ گئے, نیو یارک آ گئے. تو یہ ہم تو بھائی تھک جاتے ہیں سر, آپ نہیں تھکتے؟ انرجی ہے. ہاں جی. اور ان کی خصوصیت یہ آپ کو میں بتا دوں, میں نے ان کو ایک مشورہ بھی دیا وہ بھی بتاتا ہوں. 140 ملکوں کی انہوں نے سیر کی ہے, 140 ملکوں کی. یہ تو ابن بطوطہ سے بھی آگے نکل گئے ہیں تو ان کو میں نے کہا جی آپ لازمی ایک کتاب لکھیں, لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا کہ کس ملک کا کیا کلچر ہے, کیا مہنگائی, یہ وہ ہر چیزیں آپ کو یہ بتائیں گے بڑی مزے کی. تو یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے. بس اب ہم آپ کو بفلو دکھاتے ہیں, پھر ایئرپورٹ, اور پھر اس ویڈیو کو ختم کریں گے. کوئی والنٹیئر رہے گا جڑا آج ہم سے فری واؤچر لے لیتے کل چلا جائے. اچھا وہ پوچھا سی انہیں میں جو آن لائن کر رہا سی سانو والنٹیئر چاہیے نے. اچھا اچھا کسی نے دینی ہوئی والنٹیئر یعنی کہ سیٹ آج چھوڑ دے کل چلے جائیں گے, وہ ہاں فری چینج کر دیں گے. اچھا فری چینج کریں گے, چینج کرنے کے بھی تو پیسے ہوتے ہیں نا. نہیں لیں گے, وہی وہاں معاف کر رہے تھے. ہاں 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 اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بادل بہت گہرے ہیں, ایسے پہاڑوں کی طرح لگ رہے ہیں یہ بادل نا, پہاڑوں کی طرح. تو خوبصورت سنڈے ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے. تو رات کو سردی تھی اور اب اس وقت موسم بہت بہترین ہے, قابل برداشت ہے. لا جی جیڑی تو میں کہا سی نا کہ تانوں میں بفلو دکھاواں گا, بفلو سٹی پھر رہا. اے بفلو ہے جی دی وجہ تو بفلو سٹی مشہور ہے. اے بول بھی اس نو کہندے نے, بھینس بھی کہندے نے, کیوں نا سر؟ تے اے دیکھو جی اے مسرت صاحب سانو اسی ہن اس تو بعد الوداع بھی انہاں نو کہاں گے ایئرپورٹ تے بہت دوروں اسی آئے. سر جی تہاڈا پیار اسی بھول نہیں سکتے. کوئی پاکستانیاں واسطے اچھا جہا میسج کوئی سر؟ میسج یہی ہے اتنے آؤ تو مینوں آواز لاؤ. ہاں جی اے سر قانونی ٹی وی تے بڑے لوگ تہاڈے فین ہو چکے نے تے اور پھر رابطہ کرن گے تہاڈے نال. اتنے آؤ تو مینوں آواز مارو تو بس. ہاں جناب تسی میرا بھی دیکھ لو اے نال بفلو دا اسپیشل اسی ٹریول کر کے آئے ہیں. اس تو بعد ہن اسی ایئرپورٹ جا کے میں پھر نیو جرسی جانا ہے. سانو خدا حافظ کہاں گے سر جی, خدا حافظ سر, تھینک یو.